نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ تو تلاوت قرآن سیکھنے سے پہلے چند باتیں ہیں جس کو ہم سامنے رکھ لیتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے سنیں گے، اور اس وقت جو بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کائنڈلی اس ایکٹیویٹی سے تھوڑی دیر کے لیے آپ سائڈ پر ہو جائیں اور زیادہ فوکس کریں اپنی اس تجوید کلاس کی طرف۔ اب اس میں یہ چیز ہے کہ تلاوت قرآن جس کا ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم چونکہ پورا قرآن مکمل کریں گے انشاءاللہ، تو اس کے لیے ہم سپیڈ پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم کس رینج پر ڈیلی بیسس پر ہم اپنا لیسن جو ہے وہ یاد کریں گے، لیسن کو کور کریں گے۔ اگر میں آپ کو 2 سے 3 آیات پڑھاؤں تو 2 سے 3 آیات جو ہیں اس کی جو رینج رہے گی، اس کی جو ریویژن رہے گی اور اس کی جو کمپلیشن ہوگی، اس میں 1.5 سال کا جو عرصہ ہے وہ ناکافی ہے، وہ اس کے لیے زیادہ عرصہ، وہ 3 سے 4 سال بھی ہو سکتے ہیں، 3 سے 4 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی رینج رکھیں کہ ہم ایک رکوع سے دوسرے رکوع تک پڑھیں گے، تو قرآن پاک میں کچھ رکوعات ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ رکوعات ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ کرائٹیریا ہے۔ ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم 1.5 پیج جو ہے، جیسے ہماری جس دن کلاس ہوتی ہے 1.5 پیج جو ہے 1.5 پیج جو ہے اس کو ہم کور کریں، وہ آپ کو پڑھایا جائے، تو اس سپیڈ پہ پھر ہم یہ چیز کر سکتے ہیں کہ ہم 1.5 سال کے عرصے میں قرآن پاک کی تجوید جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈیوریشن کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے لیسن اور اس کی کوالٹی کو بھی دیکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہی جو چیز سلیکٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کے لیے 1.5 پیج جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ وہ آپ کو پڑھایا جائے انشاءاللہ۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ لیسن جو ہے وہ اس طرح پڑھایا جائے گا کہ جس طرح ماشاءاللہ ابھی جتنے بھی لوگ ہوں گے، تو ہم چاہیں گے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہوں کلاس کے اندر لائیو سیشن میں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا، جو کہ ریکارڈڈ سننے والے جو ہیں یا ریکارڈنگ سننے والے جو لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ جو کلاس میں لائیو سیشن میں موجود ہوں گے ان کو وہ اس میں اپنا لیسن جو ہے وہ پڑھیں گے، یعنی ہم کسی ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں لیں گے جو سارا لیسن یعنی میں پڑھاتی ہوں تو میرے ساتھ وہ سارا لیسن پڑھے، بلکہ جتنے بھی لوگ ہوں گے پوری کوشش ہوگی کہ اس ڈیوریشن میں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، ان کی اصلاح ہوتی جائے، اور اس طرح ان کی ریکارڈنگ بھی سیو ہو جائے گی، اس طرح ان کی فردر اصلاح بھی ہو جائے گی۔ سننے والے جو ہیں وہ اس سے بھی سیکھیں گے، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے لیول پہ اس نے قرآن سیکھا ہوا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کا لیول جو ہے وہ علیحدہ ہے، سپریٹ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جب ہر اسٹوڈنٹ کا لیول سپریٹ ہے تو اس کی پھر مسٹیکس جو ہیں وہ بھی سپریٹ ہی ہوں گی۔ کچھ آپ میں سے آلریڈی سیکھ رہے ہیں اور ان کی تجوید کی مسٹیکس کم ہوں گی، کچھ آلریڈی تجوید جنہوں نے شاید بچپن میں سیکھا ہے اور ابھی تک دوبارہ سے اصلاح نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کوئی ایک ہو۔ تو اس طرح سے آپ سب لوگ جو ہیں ڈیفرنٹ لیولز کے ہیں، لیکن چونکہ کلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب ڈیفرنٹ لیول کے ہیں، لیکن سبق کے اعتبار سے، سبق کے لحاظ سے، لیسن کے لحاظ سے سب کو ایک ہی لائن پر اکٹھے ہو کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کلاس کا۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو جس طرح سے ہم نے تھیوریٹیکل جتنا بھی علم حاصل کیا ہے، یہ بالکل ابھی سٹارٹ تھا، تو جو انشاءاللہ آگے چل کے آگے کی کلاسز میں ہم حاصل کریں گے تھیوریٹیکل بھی، وہ پھر ہماری جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے رولز آتے جائیں گے، ہم ان کو سیکھتے جائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم شروع کریں۔ تو امید ہے کہ آپ سب لوگوں کے پاس آپ کا قرآن موجود ہوگا، آپ کی پینسل، آپ کا رجسٹر موجود ہونا چاہیے،
اب جیسے جیسے میں نام لیتی جاؤں گی وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنا مائک، صرف وہی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں گے، ان کے ساتھ ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی، اس کو سکھایا جائے گا، وہ اسٹوڈنٹ جو جو مسٹیک یہ کرے گا اس کی اصلاح کی جائے گی۔ آپ لوگ کیا کریں گے، آپ لوگوں کا مائک میوٹ ہوگا، آپ لوگ جس وقت میں پڑھاؤں گی، جس وقت اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوگا تو ساتھ میں آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مائک میوٹ ہی ہوگا، آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے جیسے میں بتاتی جاؤں گی جو چیزیں، وہ آپ اپنی کاپی پہ ساتھ میں نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں کہ فلاں آیت میں یہ چیز بتائی تھی، فلاں آیت میں یہ چیز بتائی تھی۔ آپ قرآن پر سائڈ نوٹ بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے رجسٹر پر بھی لکھ سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو انشاءاللہ۔ چونکہ ہم جس تلاوت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ترتیل، اور ترتیل وہ نسخہ ہے، ترتیل وہ اصول ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ اور ترتیل جو ہے وہ تلاوت کا وہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ نے تلاوت کی، اور جس پر تلاوت کرنے کا حکم رسول اللہ نے تمام امت کو دیا۔ اب وہ جو تلاوت کا طریقہ ہے یہ انتہائی واضح اور انتہائی کلیئر طریقہ ہے جس پر تمام حروف، تمام الفاظ مکمل طور پہ واضح پڑھے جاتے ہیں، اس میں کچھ بھی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی، مبہم نہیں ہوتا۔ تو تلاوت چونکہ جتنی کلیئر ہوگی اتنی ہی ترتیل کے قریب ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، یہاں سے جو میرے پاس اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں سے میں لاسٹ سے شروع کروں گی۔ فاطمہ گل، ہم تلاوت شروع کرنے لگے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا سٹارٹ میں کہ جب بھی تلاوت شروع کریں تو اس سے پہلے کیا پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ ناظمہ آپ بتائیں، اس سے پہلے کیا پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ بسم اللہ۔ تلاوت سے پہلے جب تلاوت شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ۔ تعوذ، تعوذ نہیں کہتے، تعوذ۔ تعوذ جی، تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، چونکہ ہماری جو تلاوت ہے وہ سورت کے شروع سے بھی ہے اور تلاوت بھی شروع ہے، تو ہم تعوذ اور بسملہ دونوں پڑھیں گے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے جی، اس میں آپ نے نیر وا نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے نیر را، نیر را، ٹھیک ہے۔ جی بچے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ ٹھیک ہے، فاتحہ نہیں، فاتحہ۔ فاتحہ، فاتحہ، نہیں پڑھیں گے، یہ ہا ہے تو فاتحہ۔ فاتحہ۔ جی، نارملی ہم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں، فاتحہ کوئی لفظ نہیں ہے عربی زبان کا، اس لیے اس کی ادائیگی جب بھی آپ تجوید کریں گے تو تجوید میں سورتوں کے نام جو ہے ان کی ادائیگی بھی
شامل ہوتی ہے. ہمیں ان کی ادائیگی بھی سیکھنی ہوتی ہے کیونکہ نارملی ہم صورتوں کے نام بھی ٹھیک نہیں بولتے. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. کائنڈلی مائک میوٹ کر لیں. جی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس آیت میں جو چیزیں میں بتاؤں گی کہ ادائیگی کے لحاظ سے کیا کیا چیزیں ہم نے کس کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے اعوذ، کچھ چیزیں ابھی سٹارٹ میں تھوڑی سی ایکسپلیننگ ہوں گی، بعد میں جب آیات ریپیٹ ہوں گی تو وہ چیزیں بار بار ایکسپلین نہیں کی جائیں گی، وہ چیزیں آپ ریکال کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اعوذ. اعوذ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ حمزہ جو اس میں ہے وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے. اب یہ باتیں آپ نے لکھنی ہے، یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ سے لیسن سنا جائے تجوید کا گروپس کے اندر اور اس میں کویسچنز آئیں اور آپ سے پوچھا جائے تو پھر آپ نے یہ چیزیں بتانی ہیں. تو حمزہ جو اعوذ باللہ کا ہے اس میں کیا ہے کہ اعوذ حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے. اس کو یہ نہیں پڑھنا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اب یہ جو عین جو ہے فی الحال اس کو یہ لکھ لیں کہ یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق درمیان سے ادا ہوتا ہے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اعو. ٹھیک ہے، اب یہ اعو جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے پڑھا ہے حروف مدہ آپ نے پڑھے ہیں، اور حروف مدہ میں آپ نے کیا چیز سیکھی ہوئی ہے کہ واو ساکن اس سے پہلے موافق حرکت اس کی کیا ہے؟ پیش. جب بھی آئے تو وہاں پر ہم آواز لمبی کرتے ہیں، تو واو کے آنے کی وجہ سے آواز لمبی ہے. اعو اعو. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہے ذال. ذال جو ہے وہ کیسا حرف ہے؟ یہ سافٹ لیٹر ہے، نرم ہے. ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے. جب ہم اس کے ٹوٹل مخارج پڑھیں گے اس میں ہم چیزیں سیکھیں گے اور چیزیں. ابھی اس کی ادائیگی یعنی کہ اس کی کوالٹی جو ہے جو سٹارٹنگ میں ہم نے پڑھا تھا صفات، تو اس حرف کی جو صفت ہے کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سافٹ ہے، نرم ہے. اس کو یہ نہیں پڑھنا اعوذو زو، اٹس رانگ. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے سافٹ پڑھنا ہے اعوذ ذو. ٹھیک ہے، آگے ہے باللہ. اس کو باللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یاد رکھنا ہے اصول، اللہ کے نام سے پہلے جب بھی زیر آ جائے اللہ کا نام باریک ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے پہلے جب بھی زیر آ جائے اللہ کا نام باریک ہے. یہاں با کے نیچے زیر ہے اس لیے باللہ. اعوذ باللہ. نیکسٹ من الشی. اب آپ دیکھیں اس آواز کو، شین کی آواز کے اندر جو صفت ہے جو کوالٹی ہے وہ ہے شور. جتنا زیادہ شور ہوگا شین میں اس کی ادائیگی میں اتنا ہی اس کی ادائیگی درست ہوگی. آپ نے جب آپ نے جوائن کرنا ہے نون کو شین کے ساتھ، جب آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے من الشیطان الرجیم. نارملی ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں من الشیطان، نہیں. جب ہم تجوید کے دائرے میں آتے ہیں تو ہمیں پھر ہر حرف کا مخرج اور اس کی کوالٹی اور اس کی صفت دونوں کو دیکھنا ہے، دونوں پیرالل ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا من الشی. جیسے زبان کو جب اوپر پیلٹ پہ لگاتے ہیں، تالو میں لگاتے ہیں تو اس کو دبا دیتے ہیں مینش، یہ آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھیں گے
من الشیطان الرجیم. اس کو تا نہیں پڑھنا. اب آپ کو میں تھوڑا ریکال کرواؤں گی. ہم نے پڑھا تھا لحن کے اندر، لحن جلی میں، کہ جب حرف کو حرف سے تبدیل کرتے ہیں تو وہ لحن جلی ہو جاتی ہے. اور وہ ہم نے سیکھا تھا کہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف، اور وہ کون سے تھے؟ ان میں سے ایک پیر یہ تھا، ایک تھا تا، ایک تھا پو. تا پو، تا باریک، پو ہیوی موٹا. باریک جو لیٹر ہے اس کو ادا کرنا مشکل نہیں، وہ الحمدللہ ہمیں آتا ہے، لیکن جو ہیوی لیٹر ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی ہے، اور وہ ہمیں لرن کرنا ہے، وہ ہمیں سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو میک ہیوی. تو کسی بھی لیٹر کو ہیوی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ زبان کو اوپر اٹھانا ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. یہ بات آج بھی، یہ بات قرآن کی آخری آیت تک بھی کوئی ہیوی لیٹر آتا ہے تو آپ کو یہ بات ایسے ہی بتائی جائے گی کہ زبان کو اپلفٹ کریں اور تالو سے لگائیں تو وہ لیٹر آپ کا موٹا ہو جائے گا. یہ اصول آپ آج سیکھ لیں، آج یاد رکھ لیں، اور یہ بار بار آنے والی چیزیں ہیں. آج جو بھی سیکھیں گے وہ بار بار سیکھیں گے. ریپیٹیشن سمجھنے کے آج سے آپ کی سٹارٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو ریپیٹیشن قرآن پاک میں بے شمار ہوگی جو ہماری ہی آسانی کے لیے ہے. تو یہ جو پو ہے اس کو ہم نے تا نہیں پڑھنا، مین الشیطان نہیں پڑھنا. کیا پڑھیں گے؟ مین الشیطان. پو پوری زبان اوپر، او. ٹھیک ہے، ساتھ ہی آگے آئے گا نیر. اب دیکھیں نون کے نیچے ہے زیر، آگے ہے را. را را جو ہے اس پر جب بھی زبر آتی ہے یہ ہیوی ساؤنڈ دیتا ہے. ٹھیک ہے، را پر جب بھی زبر آتی ہے اٹس میک ہیوی. اب یہ ہیوی ساؤنڈ لیٹر بن جاتا ہے. اس کو ہیوی کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو پوری زبان اوپر نہیں اٹھانی پڑتی. اس کے لیے جسٹ آپ کو ٹپ آف یور ٹنگ جسٹ آپ نے اوپر اٹھانی ہے. جسٹ زبان کی نوک جو ہماری دانتوں کے سامنے ہے، جو ہمارے لپس کے پاس ہے، صرف اتنی آپ نے پورشن آپ نے اوپر اٹھانا ہے. آپ کی زبان تھوڑی کرو ہو جاتی ہے اور را یہ موٹا ہو جاتا ہے. صرف اتنی سی بات. اس میں آپ کے اپنے ہونٹوں کو موو نہیں کرنا، اپنے ہونٹوں کو او نہیں بنانا. جتنا ہو سکے اپنے ہونٹوں کو سٹاپ کر لیں، سٹک کر لیں ایسے. بے شک فنگر رکھ کے پڑھیں، آپ کا فنگر رکھ کے بھی پڑھا جائے گا کہ ہونٹ ہلنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو میں نے ٹرم سکھائی ہوئی ہے کہ مشدد. جب میں نے آپ کو مشدد کروایا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس حرف کی حالت کو مشدد کہتے ہیں. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا مشدد میں 2 حرف ہوتے ہیں. اگر را کے اوپر تشدید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ را 2 دفعہ پڑھا جائے گا. اگر جیم کے اوپر تشدید ہے جیم 2 دفعہ پڑھا جائے گا. جس بھی حرف کے اوپر شد آ جائے اس حرف کی ادائیگی 2 دفعہ ہوگی، 2 ٹائمز ہوگی. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. اب دیکھیں حرف کی آواز، یعنی جب 2 حرفی آواز ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جب 1 حرفی آواز ہے تو اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اب جب ہم پڑھیں گے من الشیطان را، یہ بات سمجھ لینی ہے اچھے سے. نر. اب میں نے ایسے نہیں پڑھا من الشیطان الرجیم، نو. میں نے کیسے پڑھا؟ من الشیطان الر. تو اب فوکس کریں 2 آوازیں کیسے آئیں گے. پہلی آواز ہے نر، دوسری آواز ہے را. ٹھیک ہے، پہلی آواز جوائننگ کی نر، دوسری حرکت کی را. تو ہم پڑھیں گے من الشیطان الرجیم. جیم. ٹھیک ہے، ہیو یو کلیئر دس؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله
یعنی میں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مسٹیکس ہیں جو میرے آلریڈی ایکسپیرینس میں ہیں، لیکن جب آپ کی طرف سے وہ سامنے آئیں گی تو پھر آپ کی اصلاح کے لیے ان کو بتایا جائے گا کہ اس میں ایسے نہیں کرنا، یا اس کو آپ نے ایسے پڑھنا ہے، یا اس میں آپ نے اس طرح کی احتیاط کرنی ہے، اس طرح کی غلطی کو نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کی ادائیگی ہمیں بتائے گی کہ ہم نے آپ کو کیسے اس کی اصلاح کروانی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اسٹارٹنگ میں بولا کہ ہر اسٹوڈنٹ، آپ میں سے ہر اسٹوڈنٹ کا لیول ڈفرینٹ ہوگا. چلیے جب بسملہ پڑھتے ہیں. جی ربیع عظمت آپ کے ساتھ ہی پڑھیں گے. بسم اللہ. جی اسٹارٹ کریں. میم دوبارہ پڑھیں گی؟ سوری میرا انٹرنیٹ کا پرابلم آ رہا جی بسم اللہ. بسم اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کا نام یہاں پہ ہم باریک پڑھ رہے ہیں. واٹس دا ریزن؟ کیونکہ زیر ہے تو اس لیے ہم اللہ سے پہلے تو اس لیے ہم لوگ باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن. اس ادائیگی پہ اپنے فوکس کرنا ہے، جیسا کہ میں نے تعاوض میں بتایا کہ ہی راہ، یہ ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، ہی راہ راہ نہیں پڑھنا ہم نے اس کو. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ راہ کے اوپر شد ہے، اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ تھوڑی پاز کریں گے، اس کی راہ کے اوپر آپ رکیں گے. لائک آپ پڑھیں گے ہر راہ ہر راہ. ٹھیک ہے، اگین کریں. بسم اللہ الرحمن. شاباش. اور ایک چیز کا اور خیال رکھیں آپ کہ می کی آواز آئے، میں کی آواز نہ آئے. بسم اللہ نہیں، بسم اللہ می. ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں ME می، یہ می کی آواز اٹھنی چاہیے یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش. آپ سب لوگ جو ہے رحمان کہا اور رحیم کہا، اس کو انڈرلائن کر لیں، سرکل کر لیں. کوشش یہ کرنی ہے کہ دونوں کا ہا جو ہے وہ حلق کے درمیان سے ادا ہو، یہ دونوں حلق کے درمیان سے ادا ہو. ان میں زیادہ سے زیادہ سانس کی ادائیگی آئے، سانس کی آواز آئے. ٹھیک ہے، جتنا آپ یہاں پر سانس کو پروناؤنس کریں گے، سانس کو آپ باہر نکالیں گے، اتنا ہی آپ کا ہا جو ہے وہ کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کی ساری ایفرٹ جو ہے، کیونکہ تجوید کرتے ہوئے آپ کی جو سانس ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تجوید کرتے ہوئے سانس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ہم سانس لیتے ہیں تو ہم بول سکتے ہیں. یہ سانس ہی ہوتا ہے جو ہمارے منہ کے ڈفرینٹ آرگنز پر وہ لگتا ہے، تو پھر ہماری وہ اس آرگنز پر لگنے سے ان حروف کی آواز پیدا ہوتی ہے. یہ سانس ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سانس کے کمال سے ہی ہم بول رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کی جو ایفرٹ ہوتی ہے، جب آپ نے پڑھا ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم نہیں، نرحیم، جتنا رحمان پہ ہا اتنا ہی رحیم پہ ہا. ٹھیک ہے، جتنا رحمان پہ سانس اتنا ہی رحیم پہ سانس. اس کے لیے کرنی ہے ہمیں ایفرٹ اینڈ کوشش. ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ تلاوت کرتے ہیں، ایک تو آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بالکل اسٹریٹ ہو کے بیٹھے ہوں. ایسا نہیں کہ آپ بیڈ پر ہیں یا آپ کسی صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ساتھ میں ٹیک لگائی ہوئی ہے اور سامنے ٹیبل پہ قرآن پڑھا ہوا ہے اور آپ ایسے ٹیک لگا کے پڑھ رہے ہیں. نو، آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ بالکل اپنی بیک اسٹریٹ کریں، آپ بالکل سیدھے ہو کے بیٹھیں، ٹیک چھوڑ کے بیٹھیں. قرآن پاک جو ہے اگر تو اٹھا سکتے ہیں تو اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں، اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں، اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو. آپ کو اپنا سر بھی جھکانا نہ پڑے، آپ کو اپنی نیک بون بھی جھکانی نہ پڑے. ٹھیک ہے،
کہ آپ بالکل ایسے جھک کے اور نیچے دیکھ رہے ہیں اور پھر پڑھ رہے ہیں. میں کیوں کہہ رہی ہوں ایسا؟ کیونکہ جب آپ نے تلاوت کرنی ہے تو آپ کو ذرا پریشر فیل کرنا پڑے گا، آپ کو زور لگانا ہے، آپ کو ذرا بلند پڑھنے کے لیے آپ کو ذرا ایفرٹ کرنی پڑے گی. اس کے لیے جب آپ ایفرٹ کریں گے، زور لگائیں گے، تو آپ کی آنکھوں پر پریشر آئے گا، جس سے آپ کو لفظ جو ہوتا ہے وہ جیسے ان فوکس ہو جاتے ہیں نا، لفظ کلیئر نہیں نظر آتے، وہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ایک زور لگا کے پڑھ رہے ہیں. تو وہ ایفرٹ اور اسٹرگل کے لیے آپ کو اپنا پوسچر سیدھا کرنا ہے. سیدھے ہو کے بیٹھے اور قرآن پاک کوشش کریں، اگر تو ٹیبل ہے تو ذرا اونچا ٹیبل ہو، تو آپ اگر نیچے بیٹھے تو آپ کا قرآن پاک اونچا ہو، ایٹ لیسٹ آپ کو دیکھنا سامنے پڑے، جھک کے نہ دیکھنا پڑے. ٹھیک ہے؟ اس پوسچر سے کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک انرجی بھی آتی ہے، آپ کی جو گلے کی جو پوزیشن ہے جب وہ سیدھی ہوگی تو آپ کے حروف کی ادائیگی پر بڑا اثر آئے گا. ٹھیک ہے؟ چلیں جی، ابھی ربیہ عظمتی میرے خیال میرے ساتھ تھی، تو ابھی دوبارہ سے میں بسملہ پڑھتی ہوں. آپ نے پہلے سانس کو انہیل کرنا ہے. آپ سب، جو میں سب سے کہہ رہی ہوں، آپ بریدنگ میں پہلے انہیل کریں، سانس لیں اور ناک سے لینا ہے. سانس کو لے کے سٹور کر لیں، یہ نہیں سانس لے کے چھوڑ دینا ہے، سانس لے کر سٹور کریں. پھر جب آپ شروع کریں تو پھر اس سٹوریج سے وہ سانس جو سٹور کیا ہوگا اس کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ جتنا ہم نے پڑھنا ہوگا وہ اس سے ایزیلی پڑھا جائے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے تلاوت کرنے کا، کیونکہ ہم کرنے لگے ہیں ترتیل. یہ وہ نہیں ہے کہ جس میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جس میں کچھ پتہ نہیں ہے. اس میں آپ کی آواز، آپ کا سانس، آپ کا پوسچر، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی؟ سب لوگوں نے پک کیا پوائنٹ؟ چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویری گڈ، شاباش. چلیں جی، آپ کائنڈلی مائک میوٹ کر لیں. جی رضا راشد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے شروع کرتے ہیں جی آیت، فرسٹ آیت سے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. شاباش. جی پہلی مائک میوٹ کر لیں. الحمد میں اس میں لام کو آپ نے موٹا نہیں کرنا، ال نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے؟ یہ ہے ال، باریک ہے. نیکسٹ جو لیٹر ہے ہم، اس میں آپ نے یہ نہیں پڑھنا الحمدو. جیسے نارملی ہم بولتے کہتے ہیں جی کیا حال ہے، الحمدللہ. اس میں جو ہا ہے وہ کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کو جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہا جو ہے وہ آپ کے مڈ سے نکلتا ہے، حلق کے تھروٹ کے مڈ سے نکلتا ہے. تو آپ پڑھیں گے الحمدو دو. ٹھیک ہے؟ ہونٹ صحیح سے گول کریں گے، جو کہ ہم نے سیکھا تھا کہ ضمہ جو ہے، پیش جو ہے، وہ ہونٹ گول کرنے سے ادا ہوتی ہے. تو دو. ٹھیک ہے؟ آگے ہے للہ، اللہ کے نام سے پہلے زیر، تو اللہ کا نام باریک، للہ. آگے ہے ربل. ہمیں پتہ ہے کہ شد والے حرف کی 2 ادائیگیاں ہوتی ہیں. پہلی آواز ہوگی رب، دوسری ہوگی بی. ٹھیک ہے؟ تو ظاہری بات ہے 2 ادائیگیاں ہوں تو پھر وہاں پر پاز یعنی ٹائم لگتا ہے. تو رب العالمین، عین عین، یہ بھی ہمارے حلق کے مڈ والے پارٹ سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ادائیگی انشاءاللہ جب ہم مخارج بھی کریں گے تو آپ کو بتائے جائیں گے کہ اس کی ادائیگی کے لیے کون سے ٹپس ہیں، کیسے کیسے آپ نے پڑھنا ہے. ابھی آپ فوکس کریں گے ادائیگی پر. رب العالمین، عالمین. ٹھیک ہے؟
چلیں جی، ابھی سیکنڈ اسٹوڈنٹ یہاں سے، جی آمینہ. جی. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. آپ نیچے والے ہونٹ کو بہت زیادہ اوپر پش کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نیچے والے ہونٹ کو آپ نے پش نہیں کرنا اوپر کی طرف. آپ کے دونوں ہونٹ، اوپر والا وہ بھی سٹک ہو، نیچے والا ہونٹ بھی سٹک ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. ابھی بھی سٹل ویسی ہی ادائیگی ہے، فوکس کریں اس پر. بے شک مرر جو ہے وہ سامنے رکھ لیں، مرر کے سامنے بیٹھ کے پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہونٹ جو ہے وہ سٹک ہونا چاہیے. اب یہاں پہ میں نے تھوڑا خود سے زیادہ پاز کیا ہے تاکہ آپ کو ادائیگی کی سمجھ آئے. جی جی پڑھیں. الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے آمینہ، آپ نے فوکس کرنا ہے. ابھی آپ کی ادائیگی میں نیچے والے ہونٹ کی بہت زیادہ اپلفٹنگ ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آواز ایسی آ رہی ہے، یہ آواز جو ہے نا یہ موٹی ہو رہی ہے. موٹی ہم نے کرنی ہے لیکن ہونٹوں سے نہیں کرنی، اندر زبان کے اٹھانے سے کرنی ہے. آپ کا فوکس زیادہ زبان پر ہونا چاہیے. جب آپ زبان پر فوکس کریں گے تو آپ کے ہونٹ سٹک ہوں گے، سٹل ہوں گے، تو وہ موو نہیں کریں گے تو آپ کی ادائیگی درست ہو جائے گی. ہمیں بہت عادت ہے ایسا پڑھنے کی، اس لیے تھوڑا ٹائم لگے گا انشاءاللہ، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ امپروو ہوگا. چلیں ایک دفعہ میں پھر پڑھاتی ہوں، آپ میرے ساتھ اس کو ریکال کریں. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی فاطمہ گل. جی. نیکسٹ آیت. مالک یوم الدین. مالکی یوم الدین. مالکی، کاف کے نیچے کیا ہے بتائیے؟ مالکی کاف کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ. کسرہ، یس. اور ہم نے پڑھا تھا کہ حرکات جو ہیں، حرکات ثلاثہ، یہ لمبی بالکل نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو دوبارہ پڑھیں، مالکی یوم الدین. مالکی یوم الدین. اسٹل آپ کا کی جو ہے وہ لمبا ہو رہا ہے. مالکی یوم الدین. شاباش. آپ اپنی غلطی کو خود انڈرلائن کریں گے، آپ اپنا جو غلطی ہے اس کو آپ سرکل کر لیں، زیر کو، کسرہ کو، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کی غلطی تھی تو آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے. لاسٹ ٹائم اگین پڑھتے ہیں. مالک یوم الدین. جی فاطمہ گل پڑھیں. مالکی یوم الدین. اسٹل آپ نے کی کو لمبا کیا ہے. جی اسٹل آپ نے اس کو لمبا کیا، کائنڈلی پھر اس کو پڑھیں. مالکی یوم الدین. ابھی بھی ویسا ہی ہے. مالکی یوم الدین. ہاں آپ جب اس کو علیحدہ پڑھتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے ٹھیک ہے، ادروائز جب آپ اس کو ملا کے پڑھ رہی ہیں تو پھر وہ حرکت لمبی ہو رہی ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو آپ نے درست پڑھنا ہے. مالک یوم الدین. مالکی یوم الدین. شاباش. جی ناظمہ. ناظمہ آپ نے پڑھ لی پہلے؟
إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اب آپ سب لوگ کائنڈلی اس میں غلطیاں نوٹ کر لیں. کائنڈلی مائک میوٹ کیجئے. ابھی جو آپ کے پڑھنے میں غلطی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پڑھنے میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے. یا کو آپ نے اتنا دبا کے نہیں پڑھنا کہ اس میں زا آ جائے. سمجھیے بات آپ نے، کہ یا کو اتنا دبا کے نہیں پڑھنا کہ اس میں زا آ جائے. یا کا نہیں پڑھنا ہے اس کو. زبان کا جو درمیانی حصہ ہے نا، بہت تھوڑا سا اوپر لگتا ہے، تو یہ یا ادا ہو جاتا ہے. یا کا فوکس کریں ذرا اوپر زبان لگا کے. یا کا اگر آپ اس کو دبائیں گے تو بنے گا یا کا. اٹس رانگ. ٹھیک ہے، سمپل آپ نے پڑھنا ہے ایاک اس کو آپ نے نع نہیں پڑھنا. ایاک نعبد وإياك نستعين. جی اب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں ربیہ مظہر. جی نیکسٹ آیت ان کے لیے ہے خدیجہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک چیز میں بتا دوں کہ ایاک نعبد میں اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ غلطی کریں گے کہ جب آپ نے لیسن تیار کرنا ہے تو آپ سے یہ غلطی ہوگی. اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ایاک نعبد اس کو دال کی پیش کو سرکل کر لیں کہ آپ کی اوپر دال کے اوپر جو ہے وہ دمہ ہے. یہاں پر واو نہیں ہے ساتھ میں کہ آپ یہ پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں پہ بہت کامنلی مسٹیک کرتے ہیں کہ نعبدو کر دیتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ پیش کے ساتھ جب تک واو نہ ایڈ ہو پیش کبھی بھی لمبی نہیں پڑی جاتی. یہ ہمیں پتہ ہے نا اس چیز کا. زبر کبھی لمبی نہیں پڑی جاتی جب تک کہ اس پہ الف نہ ساتھ آ جائے. زیر کبھی لمبی نہیں پڑی جاتی جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا موافق لیٹر یا نہ آ جائے. یہ چیزیں ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کر لی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اب ان کا پریکٹیکل ہے. چلیے نیکسٹ آیت. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. شاباش. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. شاباش. اب یہ جو لفظ ہے اب یہاں پر سانس زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے. اہدنا نصی را کے اوپر زبر ہے تو یہ را ہیوی. آگے تو ہے، تو پر زبر ہے، لیکن تو چاہے زبر ہو یا نہ ہو تو خود بخود ہیوی پڑھا جاتا ہے. تو اس کو آپ نے ہیوی پڑھنا ہے. چلیں جی بارک اللہ فیک. آپ کائنڈلی مائک میوٹ کریں. جی ابھی ان آیات کی میں ایک دفعہ تلاوت کروں گی، آپ لوگ سنیں گے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی لاسٹ کہ ان آیات کو آپ نے تیار کرنا ہے، کس طرح آپ نے لیسن سنانا ہے، کس طرح آپ نے تیاری کرنی ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو میں بتاتی ہوں. اس کے بعد آپ نے اس کو سیکھ لینا ہے اور اسی طرح آپ نے اپنے گروپ میں سبق سنانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. میں نے یہ صورت پوری کر دی ہے کیونکہ الحمدللہ انشاءاللہ وہ ہماری پوری تو کل ہو جائے گی، لیکن چلیں آج مکمل کر دی ہے میں نے. اس کی جو تطبیق ہوگی وہ کل بتاؤں گی. تو جو آیات ہم نے آج پڑھی ہے وہ آپ نے کس طرح سنانی ہے. آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ نے یہ مکمل سنانی ہے تو اعوذ باللہ کے اندر جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ سنائیں گے. حمزہ کو سخت پڑھتے ہیں، عین کو ہم نے حلق کے درمیان سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زال کے اوپر پیش ہے اور آگے واؤ ساکن ہے تو یہاں پر واؤ مدہ ہو رہا ہے، واؤ لمبی ہو رہی ہے. اعوذ. پھر آپ بتائیں گے باللہ. اللہ کا نام یہاں پہ باریک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے. من الشیء، شین کے اندر شور ہے اس لیے اس کو پڑھیں گے من الشیء. او ہیوی لیٹر ہے اس لیے اس کو ہیوی پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ زبان کو اوپر اٹھا کے پڑھیں گے. نر، را کے پر شد ہے، 2 دفعہ ادائیگی ہوگی. نر، را کے پر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے. نرجیم. اسی طریقے سے میں نے جیسے الحمدللہ کے بارے میں بتایا، الرحمن الرحیم کے بارے میں جو چیزیں بتائیں، اسی طرح سے اہدنا الصراط المستقیم تک آپ نے آیت نمبر 6 تک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. جس حرف کے بارے میں جو ڈیٹیل بتائی ہے اس کو آپ نے ریکال کرنا ہے، اور جب آپ لیسن سنائیں گے تو آپ ان باتوں کے ساتھ ہی سنائیں گے. آپ نے ساتھ پہ یہ پہلے سنانا ہے، بعد میں آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے؟ یہاں تک کسی کو کوئی کویشچن ہے تو کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.